خدا اپنی خدائی میں غور کرنے کے لیے ہم سب کو دعوت دے رہا ہے۔ خدا یوں کہہ رہا ہے لوگوں، اے ایمان والو میری خدائی میں غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو اونٹ کو میں نے کس عجیب خلقت کے ساتھ بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان پر غور کرو، اتنا لمبا چوڑا آسمان اور وسیع و عریض یہ آسمان، اور اس بغیر ستون کے میں نے بنا دیا، کوئی پھٹن نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی درار نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھمبا نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی چیز نہیں ہے اس آسمان کے سہارے کی۔ میری خدا کی خدائی میں غور کرو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہزاروں ٹن وزن کے پہاڑ پیدا کر دیے، یہ پہاڑ زمین کی جنبش سے حفاظت کرتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اتنی بڑی زمین اللہ نے فرش بنا دی، ہم سب کے لیے بچھا ڈالا، کیوں؟ تاکہ ہم اس پر رہیں، ہم اس پر غور و فکر کریں، ہم اس میں آرام سے رہیں، ہم کھانا پینا کریں، اٹھنا بیٹھنا کریں، چلنا پھرنا کریں، مکان بنائیں، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارا کریں۔ لیکن جب کوئی بندہ خدا وحدہ لا شریک لہ کو بھول جاتا ہے، کوئی رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ اسی زمین پر زلزلہ طاری کر دیتا ہے، اسی زمین پر زلزلہ دے دیتا ہے، بھوچال مچا دیتا ہے، تباہی عطا کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو عقل آ جائے، ٹھکانہ لگ جائے اس کے عقل کو کہ یہ مکان جو ٹاور نما تم نے بنائے ہیں یہ تمہاری اصلی جگہ نہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے کروڑوں روپے خرچ کرنے والا اپنے مکان کو چھوڑ کر، آبادی کو چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے، میدان میں نکل جاتا ہے، کوٹ اور گتے کے مکان بنانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے تم نے مشاہدہ نہیں کیا نیپال کا کیا حال تھا، مشاہدہ نہیں کیا جاپان کا کیا حال تھا، مشاہدہ نہیں کیا 2013 یا 14 میں ہندوستان کا کیا حال تھا۔ کروڑوں روپے خرچ کرنے والا مکان چھوڑ کر صحن میں لیٹنے پر، رہنے پر، زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ خدا کی خدائی میں غور کرو۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ ان کو نیند آ رہی ہے؟ ان کی نیند اڑا دوں؟ جی اڑا دوں ان کا نیند؟ جی۔ ایک صاحب اپنے سسرال گئے، ساسو اماں کہنے لگی کہ داماد جی بیگن شریف کھانا پسند کریں گے یا بھنڈی مبارک یا پالک پاک کھانا پسند کرتے ہیں؟ داماد بھی بڑا ہوشیار تھا ان کی طرح، ان کو نیند آ رہی نا ان کی طرح، داماد بھی بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا ساسو اماں میں گنہگار بندہ ہوں، بغیر وضو کے ان سبزیوں کا نام کیسے لوں؟ اس لیے بس اتنا زحمت کریں، کوئی بے غیرت سا آوارہ مرغا پھر رہا ہوگا اسے پکا لے، آوارہ سا بے غیرت مرغا پکا کر کھلا دے، مبارک شریف بس ہضم نہیں ہوگا ہم سے۔ اڑ گئی نیند؟ ایسی بات کا عرض کر رہا تھا کہ نیند آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، بادشاہوں، وزیروں، امیروں، غریبوں، شہریوں، دیہاتیوں، تمام لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے، اتقو، ڈر اپنے اللہ سے، اتقو رب، اپنے رب سے ڈر، یا ایھا الناس اتقو ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، رب کعبہ کا بھونچال جب آئے گا، جب قیامت قائم ہوگی، ایک بڑی چیز ہوگی، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شخص ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز کا نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، حل حمل والی اپنے حمل گرا بیٹھے گی، دودھ پیتے بچے کو زمین پر پٹخ دے گی، لوگوں میں تباہی ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا ہر طرف بھونچال ہوگا، ہر طرف ایک بدہوشی ہوگی، لوگ شہر والے جنگلوں کی طرف، جنگل والے دیہات والے شہر کی طرف آتے جاتے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ ہزاروں کروڑوں ٹن کے وزنی پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑتے پھریں گے، روئی کے گالے کی طرح اڑتے پھریں گے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج بے نور ہو کے زمین پر گر پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو کے زمین پر گر جائیں گے اور سمندر سوکھ جائے گا، یہ زمین تانبے کی بن جائے گی. وہ ایک عظیم ہولناک منظر ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ نشہ ہرگز نہیں ہوگا. لوگ مدہوش ہوں گے، عقل کھو بیٹھیں گے، اپنے آپ کو کھو بیٹھیں گے، لیکن وہ نشے کی حالت نہیں ہوگی. اللہ تو یوں کہنا چاہتا ہے کہ میری قدرت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. میں تو سمندر کے قطرے قطرے کا رب ہوں، میں ریت کے ذرات کا رب ہوں، میں پہاڑوں کا رب ہوں، پہاڑ کے ہر کنکر کا رب ہوں، میں آسمان کے ستاروں کا رب ہوں، میں ہر چیز کا رب ہوں. میری قدرت کا تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَسَابِقُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. دن اور رات کا آنا جانا، چاند اور سورج کا نکلنا ڈوبنا، یہ اللہ کا نظام ہے. دن آتا ہے، رات چھپ جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چھپ جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند غائب ہو جاتے ہیں، اور چاند نکلتا ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ وہ ہے جو زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، جو رات کو دن سے نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے. اس کی صفت هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے. اس رب کی قدرت کا کیا کہنا، جس نے مجھ جیسے ہزاروں کروڑوں چیزوں کو پیدا کیا، بے شمار لاتعداد چیزوں کو پیدا کرنے والا رب. اللہ تو فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو، تعداد کرنا چاہو، ہرگز نہیں کر سکتے. اور لوگوں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، خدا کی خدائی تمہارے سمجھ میں نہیں آتی. پنکھا آن کرتے ہو، تھوڑی دیر پنکھا چلانے کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بجلی بل بہت اٹھے گا، سوئچ آف کر کے ہاتھ پنکھا لے کر جھونکنے لگ جاتے ہو، ہاتھ پنکھا لے کر جھولنے لگ جاتے ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بجلی بل زیادہ آئے گا، لیکن خدا کی خدائی اتنی عجیب و غریب خلقت دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہ آئی. تم اپنی ذات پر غور کر لیتے کہ اللہ نے تمہیں کس کارخانے میں، کس فیکٹری میں پیدا کیا ہے. کبھی اپنے اوپر بھی غور کیا؟ نہیں کیا نا؟ اپنی ذات پر غور کر لیتے کہ آپ کو کس کارخانے میں پیدا کیا گیا، کس فیکٹری میں پیدا کیا گیا. وہاں کوئی مزدور ہے، وہاں ہزاروں بلب جل رہے ہیں، وہاں کمکمے لگے ہوئے ہیں، کیا ہے وہاں کی پیٹ میں؟
ایک اندھیرا، تین اندھیریوں میں اللہ ماں سوئی ہے، اللہ ہماری ہمارے ہاتھ بنا رہا ہے، پیر بنا رہا ہے، نقشہ بنا رہا ہے، پورا ڈھانچہ بنا رہا ہے، پورا خاندان سویا ہوا ہے، والد سوئے ہوئے ہیں، ہر کوئی سویا ہوا ہے، رب کعبہ کا کارخانہ چل رہا ہے، فیکٹری چل رہا ہے، وہاں کام بنایا جا رہا ہے۔ تمہاری ماں دال کھا رہی ہے، تمہاری ماں سالن کھا رہی ہے، تمہاری ماں ساگ کھا رہی ہے، تمہاری ماں ترکاری کھا رہی ہے، تمہاری ماں روٹیاں کھا رہی ہے، تمہاری ماں چاول کھا رہی ہے، اللہ تمہاری ہڈیاں بنا رہا ہے، گوشت تیار کر رہا ہے، آنکھیں بنا رہا ہے، ناک کے نقشے بنا رہا ہے۔ او ایمان والو بندو، خدا کی خدائی پر غور کرو اور اپنے ایمان کی استقامت کے لیے اللہ سے دعا کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ایک زمانہ ایسا نہیں گزرا، ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ تم ایک گندا نطفہ تھے جس کا تذکرہ کرنا، جس کو جسم پر لگا ہوا نہ ماں پسند کرتی تھی نہ باپ پسند کرتا، لیکن اللہ کا عظیم احسان، اس نطفے سے اللہ نے ایک خوبصورت بے شمار حسین لا تعداد صفتوں سے نواز کر اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مکمل ایک حسین انسان بنا دیا۔ اس نطفے سے نفرت تھی، لیکن اس نطفے کا ایک شکل ڈالنے کے بعد اللہ نے ماں کی محبت میں کس قدر اولاد کی محبت ڈال دی، والد کے دل میں اللہ نے کس قدر اولاد کی محبت ڈال دی۔ اس نطفے سے تو نفرت، لیکن وہ نطفہ جب شکل اختیار کر لے اس سے کتنی محبت ہو جاتی۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچو، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ زہر کا بیج بو کر محبت کی گلابوں کا تمنا کرنے والا حماقت ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، ایسی تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔